بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد اور آپ علیہ السلام کا یزیدی فوج کو سمجھانا اور ان کا نہ ماننا، اس کے بعد آپ کا اللہ تعالیٰ کی دعا مانگنا اور تمام کربلا کا واقعہ ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ 10 محرم الحرام کو صبح فجر کی نماز کے بعد ابن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی صفیں درست کی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اس وقت آپ علیہ السلام نے ذیل کی تقریر کی: لوگوں، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے وہ ادا کر لینے دو، اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لوگے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو انتہائی خوش نصیب انسان ہوگے، لیکن تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، سب مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ بڑا کارساز ہے، وہی اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تم لوگ میرے حسب نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں، جنہوں نے اللہ عز و جل کے حکم پر سب سے پہلے لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا حضرت جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں میرے اور میرے بھائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول یاد نہیں کہ ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے بتاؤ، تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے؟ جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، اس وقت آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ قرآن مجید آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اور دشمن سے کسی بھی قسم کا خوف یا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اس دوران ابن سعد کے لشکر آپ علیہ السلام کی جانب بڑھے تو آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں یوں دعا فرمائی: یا اللہ، میں نے ہر مصیبت میں تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے اور ہر سختی میں تو ہی میری پشت پناہی کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ تجھ ہی سے مانگا ہے اور تو نے ہی ہمیشہ میری دستگیری کی ہے۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان کرنے والا ہے۔ آج بھی میں تجھ ہی سے التجا کرتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے کوفیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے بتاؤ، تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان سرداروں کے نام لے لے کر فرمایا جنہوں نے آپ علیہ السلام کو خط لکھے تھے کہ کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے؟ ان بے ایمانوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو خطوط نہیں لکھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے جانے دو۔ ان سرداروں نے جواب دیا: آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں جیتے جی ہرگز خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ صرف ایک حر ہی ایسا شخص تھا جس کے دل پر آپ کی باتوں کا اثر ہوا، اسی نے آپ کو حجاز کا راستہ اختیار کرنے سے روکا تھا،
اور اس وقت وہ اپنی اس حرکت پر نادم تھا کہ میں نے آپ علیہ السلام کو ان کے ظالموں کے حوالے کر دیا۔ اسی ذہنی کشمکش کی کیفیت میں اس نے ابن سعد سے پوچھا کہ کیا تمہیں ان کی تینوں تجویزوں میں سے کوئی بھی منظور نہیں؟ ابن سعد نے جواب دیا، میں بے بس ہوں۔ یہ جواب سن کر اور یزیدی فوج سے علیحدہ ہو گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے جا ملا اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے اپنے گزشتہ فعل کی معافی مانگی اور عرض کیا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں۔ اب میں آپ کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ابن سعد سے کہا کہ میں بھوکا ہوں اور 3 دن کا پیاسا ہوں، مجھ سے جنگ کے لیے ایک ایک کو بھیجا جائے۔ تو ابن سعد نے مان لیا اور ایک ایک کا معاہدہ ہوا۔ آپ کے مقابلے میں ایک ایک کر کے جنگجو میدان میں اترتے رہے۔ اس لڑائی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا پلڑا بھاری رہا اور یزیدی فوج کو کافی نقصان پہنچا۔ پھر ابن سعد نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کا حکم دے دیا اور اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دیں۔ یزیدی فوج کا نشانہ حضرت امام حسین علیہ السلام تھے اور وہ بار بار ان پر حملہ آور ہوتے مگر ہر مرتبہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ اس دوران شمر جو کہ یزیدی لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس نے تیر انداز بلائے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دیے اور آپ علیہ السلام اور آپ کے جانثاروں کے گھوڑے شدید زخمی ہو گئے۔ حور کا گھوڑا بھی زخمی ہوا مگر اس نے پیدل لڑنا شروع کر دیا، بالآخر جام شہادت نوش فرمائی۔ دوپہر تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی مگر یزیدی فوج کامیابی حاصل نہ کر سکی، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے بھی اس طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک رخ سے ہی حملہ کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کی یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی اور خیموں کے پیچھے 4-5 آدمیوں کو اس طرح چھپا دیا کہ جو بھی خیموں کو آگ لگانے کے لیے آتا اسے مار دیا جاتا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بہت سے جانثار اس خون ریز لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز کے وقت جنگ بندی کی درخواست کی مگر یزیدی لشکر نے آپ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے جانثاروں نے تلواروں کی زد میں نماز ظہر ادا کی اور اس پر ابن سعد اور شمر نے یہ مشورہ کیا کہ ہم علی کے بیٹے حسین کو نماز کے وقت شہید کریں گے اور ان کی یہ تدبیر تھی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ مسلسل حملے کرتے رہے، تیر چلاتے رہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے تیروں کی بارش میں نماز ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد آپ علیہ السلام اپنے ننھے بچے علی اصغر کو لے کر خیمے سے باہر آئے، جس کی زبان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک تیر آیا اور اس معصوم بچے کے حلق میں اتر گیا اور یوں علی اصغر نے جام شہادت نوش فرمائی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے چلے گئے مگر آپ علیہ السلام نے پھر بھی اپنی ہمت کو یکجا رکھا اور ایک بار پھر میدان جنگ میں یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ اس دوران شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور آپ علیہ السلام پر تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا۔ آپ علیہ السلام نے تلوار سنبھالی اور پیدل ہی ان کا مقابلہ کرنے لگے۔
آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زخموں سے چور چور تھا۔ اس دوران آپ علیہ السلام کے بائیں بازو پر تلوار کا کاری ضرب لگا اور آپ علیہ السلام کا بازو کٹ کر جسم مبارک سے علیحدہ ہو گیا۔ اس دوران مستان ابن انس نے نیزے کا وار کیا اور آپ علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ آپ علیہ السلام کے جسم پر اتنے زخم تھے اور تیر اتنے برسائے گئے تھے اور جس کا جو دل چاہا آپ کے ساتھ وہ ظلم کرتا رہا اور جس کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ آپ پر مارتے رہے، تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے اور پتھروں سے آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ سنان نے آپ علیہ السلام کا سر مبارک تن سے جدا کرنا چاہا مگر اس کی ہمت نہ پڑی اور اس دوران شمرلعین نے کہا کہ تم ہٹ جاؤ، میں حسین کا سر تن سے جدا کروں گا، اور اس لعین نے ذرا بھی نہ سوچا کہ یہ وہ حسین ہیں جسے زہرا نے چکیا پیس پیس کر پالا تھا، اور وہ آپ علیہ السلام کے سینے پر بیٹھ گیا اور آپ علیہ السلام کو زلفوں سے پکڑ کر آپ پر خنجر کے وار کرنا شروع کر دیے اور آپ علیہ السلام کے سر کو جدا کرنے کے لیے آپ کے حلق پر 13 ضربیں لگائی گئی اور آپ کے سر مبارک کو آپ کے بدن سے علیحدہ کر دیا۔ لعنت ہو اس یزیدی فوج پہ، شمر ملعون پہ۔